ناظرین السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام اب تک کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت اہم مہمان ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آج کے اس ٹاپک جو کہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس کی آپ تک اس کے صحیح جو اس وقت گیسٹ ہیں ہمارے ان کے پوائنٹ آف ویو ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ ناظرین دنیا کے جو ممالک ہیں اور پاکستان خاص طور پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے بڑا یونیک ایک ملک ہے سر، اور وہ ملک اس طریقے سے ہے کہ یہ واحد اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ دوسری اس کی یونیک پوزیشن یا امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ واحد اسلامی 57 اسلامی کنٹری میں یہ واحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے۔ اور تیسرا جو بہت ہی اہمیت کے حامل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ اتنی اہم اور یونیک ہے جو آپ کو کہیں نظر نہیں آتی۔ اب تھوڑا سا جیو پولیٹیکل پوزیشنز کو میں تھوڑا سا آپ کی دلچسپی کے لیے، جو عوام ہیں ان کی دلچسپی کے لیے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، بھارت سے کمپیئر کر دیتا ہوں جو ہمارا پڑوسی ہے۔ اب بھارت جو ہے وہ اس کے ایک طرف ہمالیہ ہے، دوسری طرف سمندر ہے، تیسری طرف چین ہے اور چوتھی طرف پاکستان ہے۔ یہ بلاک ہو گیا، یہ ہے اس کی جیو پولیٹیکل پوزیشن۔ اب آئیے اس پاکستان کی، اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو جس جیو پولیٹیکل پوزیشن پہ کھڑا کیا ہے ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک طرف اس کا راستہ بحر ہند سے ہے، دوسری طرف اس کا راستہ ہرمز کے ذریعے ہے، تیسری طرف یہ سینٹرل ایشیا جا رہا ہے، چوتھی طرف مڈل ایسٹ کو ٹچ کر رہا ہے، پانچویں طرف یہ یوریشیا کی طرف نکل رہا ہے، اور بہت کچھ بتانے میں چاہوں تو ٹائم لگ جائے گا۔ تو پاکستان کی اتنی بہترین جیو پولیٹیکل پوزیشن کا آج تک پاکستان نے کیا فائدہ حاصل کیا، کیوں نہیں کیا، اس پہ ہمارا آج مین کوئسچن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم بات ہے جو ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی، ہم اپنے پاکستان کو بھی لے لیں، کسی بھی ملک کی اسٹریٹجی کا تعلق اس کی معیشت اور اس کی خارجہ پالیسی سے ہوتی ہے۔ تو یقیناً اس حوالے سے کشمیر بھی آئے گا، افغانستان بھی آئے گا۔ اور ایک اور بہت اہم بات جو ٹاپک کا حصہ ہے کہ اگر ہم یو این میں جائیں، یونائٹڈ نیشن میں، تو 190 کنٹری ہے، ایفیکٹو ہیں، کام کرتے ہیں۔ چلے کچھ ہمارے لیے کام نہیں ہوتا ہے لیکن یو این ایفیکٹو ہے۔ اب آ جائیے او آئی سی جو 57 کنٹریز کا ہے، جو غیر فعال ناکارہ ترین ادارہ بن چکا ہے۔ ایک اور ادارہ لے لیجیے اور وہ ہے یورپی یونین، جو 27 ممالک ہیں، اس میں 27 ممالک، میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی آگاہی کے لیے، بہت ایفیکٹو ہے، بہترین کام کر رہے ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیل دینا چاہوں تو ٹائم نکل جائے گا۔ اس کے علاوہ او آئی سی کے علاوہ ایک عرب لیگ ہے جس میں 22 ارکان ہیں، 22 ممالک ہیں، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ اس جیو پولیٹیکل سچویشن، پوزیشن، امپورٹنس، دنیا کا واحد ایٹمی ملک اسلام کے نام پر پاکستان بنا ہے، اس کا ایڈوانٹیج اٹھا کر اس خطے کی امپورٹنس کے لحاظ سے اپنے مفادات کو سیو کرنے کے لیے کیا یہاں ایک گروپ جو کہ لیگ آف مسلم نیشن کا، جس میں ٹرکی ہو، جس میں پاکستان ہو، جس میں ایران ہو، جس میں انڈونیشیا ہو، جس میں ملائیشیا ہو، جس میں قطر ہو، یہاں تک کہ سعودی عرب کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، کیا ایک گروپ نہیں بن سکتا ہے اس مفادات کو، اپنے مفادات کو، اور ایکٹیو گروپس کو، جس سے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے میرا آج کا پروگرام کا آپ کے ٹاپک، اور ظاہر ہے اس سے آگے بھی بات نکل جائے گی،
تو ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں پہلے ان کا تعارف کراؤں, بریک میں جاؤں گا, پھر آ کے بات کرتا ہوں. میرے ساتھ ہیں جناب جو گیسٹ ہیں, آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب, سابق وفاقی وزیر رہے ہیں, سابق گورنر بلوچستان رہے ہیں, ڈی جی رہے ہیں, بہت کچھ ہیں. میں بڑی ڈیٹیل میں بتاتا سر. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا سر. دوسرے ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, سابق نگراں وزیر دفاع بھی رہے ہیں, وزیر دفاعی پیداوار بھی رہے ہیں, وزیر ایویشن بھی رہے ہیں, سابق ایڈوائزر برائے نیشنل سیکیورٹی بھی رہے ہیں, سابق سیکرٹری جو سب سے اہم پوسٹ ہے, بہت ساری پوسٹوں کے ساتھ ساتھ سابق سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب, سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. ان کا تعلق جو ہے پاکستان کی دفاع کی آخری امید جسے کہتے ہیں ہمیں, اور وہ ہے جناب ISI, اس کے ایک بہت اہم افسر پنجاب کے رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی جناب لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, آپ کی طرف پہلے آ جاتا ہوں سر. میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے جی. اچھا سر, میں یہ آپ سے سوال جو میں نے انٹرو کیا تھا, اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر. 2 سوال آپ کے ساتھ لے کے چلتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ سر ہماری جیو پولیٹیکل پوزیشن بہت ہی سٹرونگ ہے سر, جس کا میں نے ذکر کیا, آپ نے سنا ہوگا سر. تو کیا وجوہات ہے کہ اس جیو پولیٹیکل پوزیشن کی امپورٹنس کی ہم نے اس کی اس اہمیت کو کبھی حاصل نہیں کیا سر, اور کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں؟ ایک تو میرا سوال یہ ہے سر. دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے سر کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے سر, یہ معیشت اور خارجہ پالیسی سے کے ساتھ ہے سر, جڑی ہوئی ہے, اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے. تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ہم ابھی جو موجودہ ہمارا اسٹیٹس ہے, جس میں معیشت بھی ہے آپ کے سامنے, خارجہ پالیسی بھی آپ کے سامنے ہے, اسٹریٹجی بھی ہے, کشمیر بھی ایشو ہے, اور بھی ہے, افغانستان بھی ایشو ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ جی بہت شکریہ. پہلے میرا خیال میں اس کو لے لیتا ہوں. یہ جو آپ نے سنا ہوگا ٹرمز جیو اسٹریٹجی, جیو پولیٹکس اور جیو اکانومی, اور اکثر ہم کہتے رہتے ہیں جی آج کل کا زمانہ جیو اکانومی آگے ہے, پہلے یہ تھا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جیو اکانومی ہمیشہ سے آگے تھی, اور جیو اسٹریٹجی اور جیو پولیٹکس اسی کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ. یہ اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے, گرینڈ ثابت کرنے کے لیے وہ بعض اوقات اسٹریٹجی کو آگے لے آتے تھے. تو یہ چیزیں آپس میں جڑی ہیں, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ جو ایک منطق ہے کہ جی ہم چونکہ کمزور ہیں معاشی طور پہ, پہلے ذرا مضبوط ہو جائیں پھر ہم فلانا کام کریں گے, تو یہ بہت فلاڈ منطق ہے. کیونکہ آپ اگر اچھے فورن پالیسی آج چلائیں گے تبھی آپ کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی, اور اگر آپ اپنا جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو لیوریج کریں گے, اس کو استعمال کریں گے, تبھی آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک کے بعد دوسرے کے, پہلے میں یہ کر لوں پھر میں وہ کروں گا. بھئی آپ کو یہ کوئی کرنے نہیں دے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ IMF اور FATF وغیرہ یہ آپ کی اکانومی ٹھیک کرنے آئے ہیں, یا آپ کو اکانومی ٹھیک کرنے دیں گے؟ یا جب تک آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی اس وقت حالات کتنے تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ پہلے بات, یہ منطق بالکل فارغ ہے, اور اس کو میں بالکل نہیں مانتا کہ پہلے ہم یہ کر لیں بعد میں ہم وہ کریں گے. جو کچھ کرنا ہے اکٹھا کرنا ہے, یہ آپس میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک کا امپیکٹ دوسرے کے اوپر ہوتا ہے. ایک میں چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں, پھر میں آپ کی جیو اسٹریٹجی کی طرف آتا ہوں. آپ کے خیال میں, آپ کے ناظرین سن رہے ہوں گے, سب سے زیادہ جنگجوانہ ملک کون سا ہے؟ یعنی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جس ملک نے سب سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں اور سب سے زیادہ اپنی فوجیں باہر بھیجی ہیں, وہ کون سا ملک ہے؟ اور وہی ملک دنیا کا امیر ترین ملک بھی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, امریکہ نے اب ہر جگہ اپنی فوج بھیجی ہے, ہر جگہ پنگا لی ہے, جب سے پیدا ہوا ہے جنگیں لڑتا چلا جا رہا ہے. تو اگر جنگیں لڑنے سے معیشت کمزور ہوتی تو سب سے کمزور معیشت امریکہ کی ہوتی, تو کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ہے سوچنے کی بات. اچھا اب یہ میں آتا ہوں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جیو اسٹریٹجک ہماری پوزیشن کا احساس نہیں, بالکل احساس ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا, پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو اسٹریٹجی پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے اپنی لوکیشن کا, جو انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے اپنی اس کا. لیکن آپ کو میں یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کے جیب میں 50,000 روپے ہوں, اس کو خرچ کرنے کے لیے تھوڑا سا دھن جگرا چاہیے ہوتا ہے. ہر بندہ اس کو خرچ نہیں کر سکتا. ہمارا یہ پرابلم ہے.
کہ ہم نے نقصان اٹھایا اپنے جیو اسٹریٹجک پوزیشن سے لیوریج کر کے فائدہ نہیں اٹھایا. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. کتنی خدمت کر رہے ہیں ہم امریکہ کی, کتنی دیر سے خدمت کر رہے ہیں ہم امریکہ کی. ہمارے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ یار آپ اپنے کام خود کرو, تھوڑا سا ہمیں بریک دو, جب تک آپ ہندوستان کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کشمیریوں پر ظلم و ستم بند کرے, ہم آپ کی بات چیت نہیں کروا سکتے. طالبان سے خود کر لو جو کرنی ہے. آپ ہمیں کہتے ہو کہ یہ ان کا انٹرا افغان ڈائلاگ کراؤ, مہربانی کر کے خود کروا لو. ہمارا کام تو آپ دھیلے کا نہیں کرتے, تو ہمیں آپ کیا کس سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں. وہ جواب میں آپ کو تھوڑے سے ڈالر دکھا دیتے ہیں. ڈالر ایک قیمتی چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن عزت نفس بھی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے, اور جو آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ڈالروں سے بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے اگر کسی دوسرے کے انٹرسٹ کے ساتھ سودے بازی کی جائے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا کا دستور ہے. تو میں یہ دو باتیں مین بتانا چاہتا تھا. ایک تو یہ تینوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں, اس میں آپس میں انسیپریبل ہیں, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کی جو پوزیشن ہے اس کو لیوریج کرنے کے لیے اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو آپ کبھی لیوریج نہیں کر پائیں گے. اس سے پہلے کہ میں یہاں آؤں, پہلے میں جنرل اعجاز امان صاحب کو لے لیتا ہوں. حالانکہ سینئر سے چلا جاتا ہے, لیکن کوشش کرتا ہوں بیچ میں جنرل صاحب کیونکہ میرے پاس ہیں تو یہاں میں بات کر لوں گا. جی جنرل اعجاز امان صاحب, ویسے ایک جملہ کہتے ہوئے میں اپنا سوال شروع کرتا ہوں کہ جس ملک کے وزیر اعظم یا صدر, میں نہیں کہتا, خود یہاں بڑے اہم لوگ اور اداروں کے سربراہ کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ جس ملک کے اہم پوزیشنز پہ اپوائنٹمنٹ یا پوسٹنگ امریکہ کی مرضی سے ہوتی ہے, وہاں ہم کیسے آزاد فیصلے کریں, اور پھر یہی خارجہ پالیسی اور اکانومی آتی ہے. جنرل اعجاز امان صاحب, یہی دو سوال آپ کے پاس لے کے آتا ہوں. جیو پولیٹیکل پوزیشن, پاکستان یونیک ہے, دوسرا ایٹمی طاقت ہے, تیسرا اسلام کے نام پر واحد قائم ہونے والا ملک ہے. تو اس جیو پولیٹیکل پوزیشن کا فائدہ ہم اٹھا نہیں رہے ہیں, کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ دوسرا کہ یہ تینوں چیزیں مشترکہ ہیں, تو اگر ہم صرف اکانومی کے بنیاد پر اسٹریٹجی کو چھوڑ دیں یا خارجہ پالیسی کی بنیاد پہ, تو مسائل حل نہیں ہوں گے. کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ جو جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے, جہاں اس کے بہت سارے میرٹس ہیں وہاں اس کے ڈی میرٹس بھی رہے ہیں, اور یہ ہم نے اس کو, میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل طور پر ہم نے اس کو کیپٹلائز نہیں کیا یا اس کو ایکچولائز نہیں کیا. ہم نے اپنی جیو پولیٹیکل پوزیشن سے فوائد بھی بہت حاصل کیے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہم ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہیں, ایک نیوکلیئر پاور بھی ہیں, اور معاشی اعتبار سے بھی اس قدر بدحال نہیں ہے جتنا ہمیں اپنے گھر والوں کو ہم نے خود لوٹا ہے. اگر ہمارے نظام میں, اگر ہمارا ہاؤس اینڈ آرڈر ہوتا, اگر ہمارا جوڈیشل سسٹم مضبوط ہوتا, اگر ہمارے ہاں جو لیڈرشپ کے کرائسس تھے یہ نہ ہوتے, تو یقیناً ہم بہت ساری منازل طے کر چکے ہوتے. لیکن آج ہم ایک پش اوور سٹیٹ نہیں ہیں, ایک بہت مضبوط ملک ہیں. بڑی ہماری پاپولیشن کا جو سائز ہے, اس کے باوجود ہماری 63% پاپولیشن نوجوان لوگوں پر مبنی ہے, پر محیط ہے. تو اگر یہ ساری قوتیں ہیں تو ہمارے ساتھ جو بیگیج رہا, ایک طرف ایک 7 گنا بڑا ملک جو ہماری ایسٹرن پوری سرحد کو اس نے ہمیشہ سے متنازع بنائے رکھا اور ڈی سٹیبلائز رکھنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. پھر ہمارا جو پڑوس تھا افغانستان, اس کی بھی وجہ ایک ایسی رہی کہ اس میں 2 اتنی بڑی وارز ہوئیں جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ معاشی طور پر ڈرین بھی کیا اور ہمارا بہت زیادہ نقصان بھی کیا, اور ہمیں انڈیپینڈنٹ پرواز نہیں کرنے دی. ہاں, یہ بالکل درست ہے کہ جب وہ 2 بڑی سپر پاورز انگیج تھیں تو شاید ہماری لیڈرشپ کو اس وقت چاہیے تھا کہ اس صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پوزیشن کا میکسیمم ایڈوانٹیج لیتے, جو ابھی جنرل خالد نعیم لودھی صاحب کہہ رہے تھے. وہاں ہم نے نہیں کیا. اس میں مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ دونوں ادوار جو تھے اس میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی ملک میں, جنہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے, اپنے ٹیک اوور کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے, اور اپنے جو یقیناً نیشنل انٹرسٹ کو بھی دونوں نے لک آفٹر کیا, اور جس کی وجہ سے آج ہم ایک نیوکلیئر پاور بھی ہیں. جنرل ضیاء الحق کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں.
जनरल मुशर्रफ की भी कंट्रीब्यूशन खासी हैं, लेकिन जो एक्चुअल मफाद हासिल करना चाहिए था शायद हमने वो नहीं किया, और हमने उन्हें लॉजिस्टिक रूट्स दे दिए, एयर स्पेस की यूटिलाइजेशन का दे दिया, अपने जो सी लेन थी उनकी इजाज़त उनको दे दी इस्तेमाल करने की, बड़े थ्रो अवे प्राइस के ऊपर, या मैं यूं कहूँगा कि खैर सगाली के तौर पे दे दी, जो कि रियासतें ऐसा नहीं करती, वो अपने मफाद को देखती हैं। और इसी जंग के दौरान हमने खो क्या दिया, सियाचिन खो दिया। जब हम 1984 की जंग में बहुत अमेरिका के साथ शोल्डर टू शोल्डर फाइट कर रहे थे यूएसएसआर के खिलाफ, तो उस वक्त हिंदुस्तान ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया, जो आज तक 36 बरस से वहां पे बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल में वो जो माजी में गलतियां हुई हैं, उनसे आज भी अगर हम सबक सीख जाएं तो बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं, एंड ऑल इज नॉट लॉस्ट। ठीक है, जहां साहब क्या कहेंगे सर? आपके पास दोनों सवाल वही लेके मैं आना चाहता हूं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, कहने के लिए तो बहुत कुछ है और टाइम आपके पास इतना जी सर, नहीं वो है। मजबूरी है मैं मुख्तसरन पहले तो पाकिस्तान के जोग्राफिया से मुतल्लिक जियो स्ट्रेटेजिक बात आपने शुरू की, उससे मुतालिक मैं बात करना चाहता हूँ। जी सर। पाकिस्तान के कोस्ट लाइन तकरीबन 1100-1200 किलोमीटर बनता है। उसके सामने से दुनिया के 45% ऑयल की एक्सपोर्ट उसके सामने से हग करते हुए सामने से गुजर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सर। यस। दुनिया के 50% से ज्यादा सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना, वो हमारे समंदरों के सामने से गुजरती है। जी सर, बिल्कुल। पॉइंट नंबर 2 कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम अपने आप को यहाँ पर कायम रखें और इनके ऊपर अगर थोड़ा बहुत अपनी मुदाखलत अगर करते तो हमें बड़ी अहमियत मिलती। ये दूसरी बात। हमने नहीं तीसरी, मैं ये अभी कहने की जरूरत क्या है? अच्छा, समझ गया हम। समझ गए ना? ठीक है। ये 2 बातें मैंने बता दी। जी सर। तीसरी बात यह है कि रशिया लैंड लॉक्ड मुल्क और उसको वार्म वाटर्स की रिक्वायरमेंट ऑल थ्रू राइट फ्रॉम डे 1 खुशा सर, डे 1। और सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी आज तक डिपेंडेंट हैं, आज़ाद हो गए, यूएसएसआर डिसमेंबर हो गया, इनको आज भी जरूरत है। आज तक अभी तो 79 में इनकी तोड़ फोड़ की कार्रवाई हुई। अभी कितने साल हो गए? 40 साल तो अभी होने 30 साल होने को आए हैं, 30-35 साल 40 साल। फिर भी हमने वो एडवांटेज उनको देने की कोशिश नहीं की, न वो एडवांटेज हम लोगों ने लेने की कोशिश की उनसे। कभी टापी की बात की जाती है, कभी फलान की, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया। ठीक है। दूसरी तरफ से फिर हमारे एक और एडवांटेज था वो अफगानिस्तान का, कि अफगानिस्तान मजबूरन हर चीज के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट था, कि ना उसके पास समंदर है, ना उसके पास इंडस्ट्री, न ये न वो, न फलान न फलान न फलान, लेकिन ऑल थ्रू उसको बतौर एनिमी के ट्रीट किया जाता रहा। आज तक हमारा एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं है। हम अपने आप को इल्जाम नहीं देते हैं, हमसे ज्यादा इल्जाम उनके ऊपर आ जाता है। वो नफरत करते हैं हम लोग उससे, अफगान अवाम का जहां तक ताल्लुक है, और खासकर नॉर्थ से मुतालिक। पश्तून आबादी की बात नहीं करता हूँ, नॉर्थ वाले लोग बड़ी हमसे एक वो है। और उनकी वजह क्या है? वजह फिर मैं वहां पार्टीशन में जाने की कोशिश करता हूँ। पार्टीशन के दौरान हिंदुस्तान और अपना अफगानिस्तान उनके करीबी ताल्लुक रहे, और अफगानिस्तान ने कांग्रेसी सियासत को सपोर्ट करने की कोशिश की, और अफगानिस्तान में पाकिस्तान में भी कांग्रेसाइट्स जितने भी लीडरशिप थी उनकी पैटर्नाइजेशन करने की कोशिश की, और वो नैरेटिव चलता रहा। उस नैरेटिव की बुनियाद की वजह से हम एक दूसरे से करीब नहीं आए। फिर मैं दोबारा चला जाता हूँ, ये 9/11 नहीं बल्कि उससे पहले रशिया के मूव इन करने का यहाँ पर अफगानिस्तान में, और हमारा उस जंग का हिस्सा बनने का क्या जस्टिफिकेशन था? लोगों को क्या बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान की दफा लड़ रहे अफगानिस्तान में। पाकिस्तान इतनी दफा की रिक्वायरमेंट थी और ना हम इस पोजीशन में थे कि हम रशिया के साथ टक्कर लेते या कार्रवाई करते। जो हुआ सो हुआ, उनको शिकस्त हुई, गलती उन्होंने की, लेकिन हमने अपने आप को उस जंग का हिस्सा बनाया। और उस जंग के उनके जाने के बाद अमेरिकन ने में इस्तेमाल किया जिस तरीके से निकले, और अफगानिस्तान में जो कत्ल गारत हुआ, जो खून खराबा हुआ, उसके लिए कभी भी अफगान आपको माफ नहीं करता। जब भी 2-3 विजिट मैंने किए वहां पर हमारे मुंह पे मारते हैं कि आपने ये क्या, फलान क्या, फलान क्या।
پھر 9/11 ہو جاتا ہے. دنیا جہاں کے جنگجو یہاں پر افغانستان میں پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے ٹرائبل ایریا میں پہنچ جاتے ہیں. اس وقت جس یہ لڑائی ہو رہی تھی یہ جو رشیا کے موو ان کرنے کے دوران میں اس وقت ہم لوگوں نے طالبان کے یہاں پر سینکچریز بنائے تھے ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں. وہ قائم رہے 9/11 کے بعد بھی اور دنیا کے جنگ کا حصہ بن گئے. ہم جمعدار بن گئے, ٹھیکیدار بن گئے. اپنے مفاد کے ہم نے کبھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ ہماری ملک کی معیشت کی کیا بلندی ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے وغیرہ. ان جنگوں میں اپنے آپ کو انوالو کرتے رہے اور کتنے ہمارے فوجی جوان کتنے شہید ہوئے. تعداد تقریباً سویلین اور فوجیوں کے ملا کے 70,000 پوزیشن کا ہم نے کوئی فائدہ حاصل نہیں میں کہتا ہوں الٹا مقصد جو نقصان اٹھائے. پھر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو, چونکہ اس وقت کانگریسی سیاست پاکستان کے خلاف تھا, پاکستان کے بننے کے خلاف تھا, لہذا ہم دوسرے بلاک کا حصہ بن گئے. اس بلاک کی جمعداری امریکہ کے پاس تھی. امیڈیٹلی 1948 میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ بھائی ابھی مسلمانی والا کاروائی اپنا چھوڑ دو, پاکستانی بنو, ایک قوم بنو, اور یہاں نہ کوئی ہندو ہو, نہ فارسی ہو, نہ فلانا ہو, نہ فلانا ہو, پاکستانی بننے کی کوشش کر کے آگے بننے کی. ہم لوگوں نے وہ بات چھوڑ دی. ہمیں دعوت آئی رشیا سے بھی, یو ایس ایس آر سے بھی آیا اور امریکہ سے. لیاقت علی خان نے ان کے ایکسیپٹڈ جو قبول کیا تھا وزٹ کو, اس کو کینسل کر کے وہاں پر چلے گئے. انہوں نے اپنا جتنا جنگ تھا وہ پورے کا پورا. جو ایک پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں, پھر اپنے آپ کو ہم لوگوں نے, چونکہ پاکستان بنانے کے لیے ایک نعرہ ہم نے جو زبردست قسم کا نعرہ تھا جس نے ہمیں فائدہ دیا, اس کی وجہ سے ہم جذباتیت کی دنیا میں چلے گئے اور سعودی کے ساتھ ایک ایسا کنیکشن پیدا کیا اور عربوں کے ساتھ ایک ایسا کنیکشن کیا. عربوں نے آج تک اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا, وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں. انہوں نے اسلامی سیاست آج تک نہیں کی ہے سوائے شاہ خالد کے, سوری شاہ فیصل کے. وہ ایک مرتبہ آیا اور اس کو بیچارے کے ساتھ جو ہوا وہ فارغ ہو گئے. تو وہ تو عربوں کی سیاست کرتے رہے. مسلم امہ 57 ممالک ہیں, ایک افریقن ہے, افریقہ بیچاروں کی کوئی سے نہیں ہے. دوسری جن کے پاس ریسورسز ہیں اس وقت more than 60 to 70% آف ورلڈ ریسورسز اس وقت جو ہے نا ہمارے عرب ممالک کے پاس ہیں, آئل اور گیس سے ریلیٹڈ. اس کا انہوں نے کبھی فائدہ اس مقصد کے لیے نہیں اٹھایا کہ اسلام کی پروپیگیشن کرے یا کاروائی کرے. اور OIC کو بھی انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. ابھی لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہوا میں اس کے ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں, میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں. ایک بری طرح سے ہم پھنس گئے کہ کیا کریں, اسٹیٹمنٹ دیا ہے سر اس پہ. اسٹیٹمنٹ ہمارے فارن منسٹر صاحب کی, اس کے بعد جو بعد میں کاروائی ہوا, کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت اہم ذمہ دار پوسٹ ہوتی ہے, یقیناً اس کی بھی اس کا رزلٹ بھی اتنا ہی نکلتا ہے. اس ایشو پہ ہم کسی وقت اور بات کر لیں گے. ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتا ہوں اور پھر ایک اہم سوال کے ساتھ اپنے مہمانوں کے پاس ضرور آتا ہوں. حالانکہ یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. 4 منٹ ہے تینوں مہمانوں کے لیے میرے پاس. میں آپ سے سوال ہے سر کہ کیا جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو سچویشن ہے, کیا یہ بہتر نہیں تھا سر کہ ہم بھی ایک اس ایریے میں اپنی امپورٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے, اور ٹرکی اور ملائیشیا, انڈونیشیا اور آپ ایون قطر کو بھی, ایون ان تمام ممالک کو, ایران کو لیتے ہوئے, جیسے کہ اسٹارٹ بھی ہوا تھا, ایک لیگ آف مسلم نیشن کا گروپ بنائیں جو ایفیکٹو ہو, جو ہماری مفادات کا یہاں خیال رکھے, یہاں بھی اور آگے بھی. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی, بیسٹ تو یہی ہے کہ کسی طریقے سے OIC فعال ہو جاتی, لیکن وہ نہیں ہوئی. لیکن آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے عرب لیگ, اور ایک اور چیز ہے جس کا نام ہے GCC, گلف کنٹری, جو ان کی وہ کوارڈینیشن کمیٹی ہے, یہ جو بھی ہے جی. تو اگر عرب ممالک OIC کے باہر ایسی تنظیمیں بنا سکتے ہیں مسلم ممالک کی, تو ہمیں کیا اس میں قباحت ہے؟ تو میرا اپنا خیال یہ کہ بغیر OIC کو خراب کیے یا بغیر OIC کو چیلنج کیے, ہمیں جیسے ہم نے اور ملکوں کے ساتھ اپنے بنائے ہوئے ہیں, SCO میں ہم شامل ہیں اور ایسی تنظیمیں ہیں,
تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایسے جو آپ کے ہم خیال ممالک ہیں اس میں بھلے عرب ہیں یا نان عرب ہیں ان سے مل کر آپ بنا لیں. ہو سکتا ہے قطر آپ کے ساتھ شامل ہو جائے, ترکی ہے, ایران دیکھ لیں اگر ممکن ہے, اور ملیشیا آپ نے کہا, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی اعتراض کرے تو جو میں نے پہلے آپ کو بات کی ہے کہ اگر ودن او آئی سی عرب لیگ بن سکتی ہے اور جی سی سی بن سکتی ہے, تو ودن او آئی سی اور ممالک کیوں نہیں اپنے اتحاد بنا سکتے, اور اگر کوئی بھی نام اس کا رکھ سکے تو میرے خیال میں کوئی بات نہیں. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ اعتراض غلط ہے. ٹھیک ہے, میں جناب آتا ہوں آپ کے جناب اعجاز اعوان صاحب کی طرف. سر آپ اس کے اوپر کیا لیں گے؟ حالانکہ ابھی پچھلے دنوں ہماری حکومت یا ہمارے وزیر خارجہ یا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس اپرچونٹی کو حالانکہ ان کا کنسرن تھا ملائیشیا اور ایران اور یہ جو ترکی کا ایک گروپ بننے جا رہا تھا, کیا کہیں گے سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک ریئلزم ایک چیز ہوتی ہے. اس وقت ہمارے ان گلف کنٹریز میں اور سعودی عربیہ شامل, سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر میں ہمارے 4.1 ملین ورک فورس اس وقت کام کرتی ہے. کوئی 26 لاکھ کے قریب ہیں سعودی عربیہ میں, 14 لاکھ ہیں دبئی ایمریٹس میں, اور تقریباً 2.5 لاکھ قطر میں ہیں. یہ لوگ ہمیں $11 بلین اینول بھیجتے ہیں, اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں, جو پاکستان میں پیسہ آتا ہے $11 بلین. تو یہ جو فورن ریمیٹنسز ہیں ہماری ملکی معیشت میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگر ان ملکوں کی رائیولری کی وجہ سے آپ اتنا بڑا دھچکا کھا بیٹھیں, یہ یاد رکھیں کہ ان ملکوں میں ڈیموکریسی نہیں ہے, وہاں پہ کنگ شپ ہے, وہاں پہ جو حکمران ہیں their word of mouth is order, اور وہ اپنے ورڈ آف ماؤتھ سے اگر آپ کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کینسل کریں اور آپ کے آدمیوں کو بحری جہاز پہ بٹھا کے وہاں سے نکال دیں تو آپ کیا کریں گے؟ ایک طرف تو آپ نے اپنی سوورینٹی کی قیمت نہیں لگنے دینی, آپ نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کا دفاع بھی کرنا ہے, لیکن اپنی معیشت اور اپنے لوگوں کی بھلائی بھی جو ہے وہ بھی نیشنل انٹرسٹ میں ایک بڑا اہم ہوتا ہے خطہ, تو بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اب اس میں ایک بہت ضروری بات جو ہے ڈپلومیسی میں, جیسے ابھی بات کر رہے تھے خالد نعیم لودھی صاحب, ڈپلومیسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ دروازہ بند کریں تو دوسرا دروازہ کھلے گا. ڈپلومیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تمام دروازوں کو کھلا رکھیں, تمام آپشنز کو اوپن رکھیں, اور ایک اچھے میچور ڈائیلاگ کے ذریعے نئی راہیں اپنے لیے تلاش کریں. تو میں بالکل اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ایسے اتحاد کے لیے سکوپ تھا, سکوپ اب بھی ہے, لیکن اس کا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ اور اپنے جو کنٹریز ہیں ان کے انٹرسٹ کا بھی خیال رکھتے ہوئے, ان کی رائیولریز کا خیال رکھتے ہوئے کچھ اس طرح کی تنظیم سازی کی جائے کہ اپنا کام بھی نکل جائے اور آپ اپنے عوام کا اور اپنی معیشت کا اتنا بڑا نقصان بھی نہ کریں. تو یہ خارجہ پالیسی اور میچور ڈپلومیسی کی وجہ سے ہوگا. میرے خیال میں اس آپشن کو اب بھی ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے, اور کوئی حرج نہیں ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے تو کمر میں تھوڑا سا خم لانا پڑتا ہے, تب آپ اوپر چڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کہیں جی کہ میں اب سٹریٹ بھی رہوں گا اور پہاڑ پہ بھی چڑھوں گا, تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک ساتھ چلتی نہیں ہیں. سو ڈپلومیسی کے ذریعے نئی راہیں بھی تلاش کریں اور اپنا اتنا نقصان بھی نہ کر لیں کہ آپ جذباتی ہو کر اپنے گھر کو ہی تباہ کر دیں. ٹھیک ہے سر, میں جہاں صاحب کی طرف آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں اور ایک جملہ کہتے ہوئے میں, اور وہ یہ ہے کہ ابھی خالد نعیم لودھی نے یہی پوائنٹ دیا تھا کہ اگر ہم نے اکانومی کو یہ کہ کمزور ہے اور یہ پوزیشن ہے اس کو سوچا تو پھر ہماری اسٹریٹجی تو بنے گی نہیں. تو یہاں پر یہ ریمیٹنس کے میٹر کو اگر ہم دیکھیں گے تو پھر ہم اپنے مزید مفادات کے لیے ایک الگ گروپ بنانے میں ہمیشہ ادھر ادھر کی بال پنگ پونگ ہوتے رہیں گے. بہرحال یہ پوائنٹ آف ویو جہاں صاحب کا تھا, یہ سوال ہے. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی جہاں صاحب, اب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے لیگ آف مسلم ممالک کی ایک نیشن ایک گروپ بنانے کی تجویز دی. او آئی سی
OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ठीक है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। उसके अंदर सारे के सारे मुसलमान मुल्क हैं। लेकिन जिस तरीके से जन साहब ने बताया कि उसके अंदर फिर अरब लीग भी पैदा हो गया, GCC भी पैदा हो गया, दूसरे तीसरे, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे इस बात के ऊपर कि इस्लाम के नाम पे हम पॉलिटिक्स करें, इस्लाम को हम प्रमोट करें, आगे करें। हर एक मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है और मुल्की इंटरेस्ट हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो हावी रहता है और किसी चीज़ सामने नहीं आती है। ये नहीं है कि मैं अपने आप को बर्बाद कर दूँ आपको आबाद करने के लिए। सबसे पहले मैंने अपने आप को आबाद रखना है, उसके बाद फिर मैं आपके लिए अगर कुछ कर सकता हूँ तो कर रहा हूँ, करना चाहिए मुझे। अब प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ पर यस रीजनल एक कार्रवाई की जा सकती है। इस रीजन के अंदर हम हैं, ईरान है, तुर्की है, चाइना है बहुत बड़ी कुव्वत, रशिया है बहुत बड़ी कुव्वत। बजाय जज्बाती होने के, बजाय मुसलमानी के साथ चिमटने के और इस तमाम कार्रवाई के अंदर अगर हम इकट्ठे होना चाहें तो एक मुल्क की प्रॉब्लम एक मुल्क का हो सकता है और वो भी बुनियादी तौर पर ईरान से मुताल्लिक है, सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया इसमें प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। एजाज अवान साहब ठीक कह रहे हैं, जन साहब वो बिल्कुल सही कहा। इस वक्त हम बंधे हुए हैं बहुत बुरी तरह से। इस वक्त हमारे पास एक्सपोर्ट है नहीं, हमारी टोटल डिपेंडेंस जो है ना फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर है। फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे तकरीबन 18-19 अरब के करीब हैं और इनमें से 10-12 अरब इन दो ममालिक, 3 ममालिक में आ जाते हैं। 45% तकरीबन। इस वक्त अगर हम जज्बाती हो जाते हैं और फौरन इनको आंख दिखाना शुरू कर देते हैं, बुलिंग शुरू कर देते हैं, वो वहाँ पर कोई इस्लामी, वो वहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, वो किसी को जवाब देनी है, बादशाहत है। एक दिन में वो फैसला कर देंगे निकालो, इन सबको निकाल लिया तो हमारे लिए बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है। तो बजाय इसके कि हम गुलकुमार बन के अपने जज्बात का इजहार करें और चैलेंज करें और बड़ी बड़ी बातें करें, हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने मुल्क के अंदर जॉब क्रिएट करें ताकि ये लोग अगर किसी को निकलना पड़े तो यहाँ पर जॉब मिले उसको। किस तरीके से हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं ताकि हमारी डिपेंडेंस रेमिटेंसेस के ऊपर न रहे, बल्कि हम एक्सपोर्ट, अगर बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स अगर 50 अरब तक पहुंच सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि वो जिंदा नहीं रह सकते, तो हमें क्या लायबिलिटी समझते थे साहब, लायबिलिटी हमें क्या हुआ है कि हम वो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हम ये चीजें कर सकते हैं, हमें उसकी तरफ सोचना चाहिए। 74 साल हो गए सर यकदम। और दूसरी बात जो सामने रखने वाली है, चाहे इस वक्त तुर्की है या मलेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया कतर है, इधर से कतर छोटे सा मुल्क है, चलो उसको शामिल कर देते हैं, चीन है, रशिया है, ये इन मुल्कों ने किसी खास मुल्क के साथ कोई सच कोई दुश्मनी नहीं बनाई। आप ये नहीं कह सकते हैं कि तुर्की फलाने मुल्क का दुश्मन है या मलेशिया दुश्मन है फलाना है। उन्होंने नॉन अलाइंड अपने आप को न्यूट्रल रखा हुआ है, मुल्क की मफादात को अपने सामने रख रहे हैं, अपने मसाइल की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। अगर उनका हिस्सा अगर हम बन जाते हैं तो किसी की नाराज होने की जरूरत नहीं है। यस। सिमिलरली अगर ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात है, हमारा हमसाया है, ये बात इवन सऊदीज भी इस बात को समझते हैं कि हमारी मजबूरियां हमसायों के होती है। और दो बहुत बड़ी बातें हमारे सामने, 2 लड़ाइयां हमने लड़ी, 71 की और 65 के, दोनों लड़ाइयों में ईरान ने हमारी जैसी सपोर्ट की आप सोच नहीं सकते। हमारे तवक्कुआत से कई गुना तमाम की तमाम हमारा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, समंदर को उन्होंने कराची को ब्लॉकेट किया था, वो सब कुछ इस तरफ से आ रहा था। तो ये भी वो सऊदीज को भी ये बात समझा सकते हैं। तो कौन समझाएगा सर? डिप्लोमेसी का लफ्ज लिया था जनरल अवान ने, बड़ी बेहतरीन बात की थी उन्होंने, बहुत अच्छी बात की। तो वही तो कह रहा हूं, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? You have to over a period of time सोच। सर खुदा के लिए सर 74 साल हो गए, अभी आपका वजीर खारजा एक स्टेटमेंट देता है सर। वो फिर भी मैं एजाज अवान की तरफ में जाना चाहता हूँ। उसने फिर बात की कि बदकिस्मती हमारी ये रही कि हमारे मुल्क का 72 ईयर से 73 ईयर से 40 साल के करीब तकरीबन डायरेक्ट 32 साल डायरेक्ट फौज की रूल रही और तकरीबन ऐसे समझ लो कि 25-30 साल और इनडायरेक्टली भी उनका बहुत कुछ से था। आज भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। क्वेश्चन ये है कि ये मुल्क जमहूरियत के नाम पे बना है और मजबूरन हमें जमहूरियत की तरफ रिवर्ट करना पड़ेगा और जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए फौज को, बदलिया को, तमाम हमारे अदारे जो में रियली मैटर करते हैं, वो सब मिल के इसको तक़वियत पहुँचाएँ, इसको आगे करने की कोशिश करें ताकि मुल्क में कोई क़यादत सामने आ जाए। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली क़यादत का बहुत बड़ा फुकदान रहा है।
आप कोट करें ना, किसके ऊपर फख्र किसके ऊपर करेंगे? 72 साल सब में तो कौन सा वो चोर, लीडर डाकू, है? लुटेरे, कौन सा नाहल, सब इसी तरह की चीजें निकल रही हैं। 72 साल के बाद एज ऑफ टुडे डॉक्टर साहब, हमने पूरी दुनिया में और फिर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को भी हमने बावर कराया है कि हमारे मुल्क में सियासी तौर पर एक आदमी भी इस काबिल नहीं है जो मुल्क की क़यादत को संभाल सके या जमहूरियत की गाड़ी में उसके इंजन को जो है चलाने के लिए आगे आ जाए और उसको बढ़ाए। ये जो आपकी मीडिया की मेहरबानी की वजह से और ये जो 7-8 साल ये मीडिया तो वही कुछ और ये मौजूदा हुकूमत तो की हम तो वजह से आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहे हैं सर, हम तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू एस्टेब्लिश क्यों हो रहा है? आप लोग जज्बाती हो गए ना। एक मैं आ गया, थोड़ी सी मैंने बातें की तो मेरे तारीफ पे लग गए तो आसमान पे पहुंचा। ठीक है सर। फिर आपकी बारी आई तो आपको आसमान पे पहुंचा। ठीक है। ये हमारा बहुत बड़ा तो ये हमने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हमने अपने मुल्क के अहम सिस्टम्स को जो है चलने नहीं दिया है और चलना देना पड़ेगा। बिल्कुल टाइम एक लफ्ज कहना चाहता हूँ, अगर इस मुल्क को आगे ले जाना है, इस स्टेटस को की सियासत से निकलना पड़ेगा, इनकलाबी इकदाम उठाने की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, जाती मफाद को पीछे रख के मुल्की मफाद पे सोचना है। वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है। तीनों मेहमान का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।